کسی کو کب دل کا دورہ پڑنے والا ہے، انسان کی ہتھیلی میں یہ راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں الف لام میم میں۔ ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو دل کا دورہ پڑنے، سٹروک ہونے یا کم عمر میں انتقال کر جانے کے بارے میں معلومات انسان کی ہتھیلی میں موجود ہیں۔ یہ تحقیق لینسٹ میں شائع کی گئی ہے اور اس تحقیق کے لیے 14 ممالک میں 140,000 افراد پر ٹیسٹ کیے گئے۔ اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کا، سٹروک ہونے کا یا کم عمر میں انتقال کر جانے کے امکانات جاننے کے لیے بلڈ پریشر سے بہتر ہاتھ کی گرفت ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ صحت جاننے کے لیے ہاتھ کی گرفت ایک سادہ اور سستا طریقہ ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاتھ کی گرفت اور دل کے عارضے کا تعلق ابھی تک واضح نہیں ہے اور اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عمر کے ساتھ آپ کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جن کی گرفت زیادہ تیزی سے کمزور پڑتی ہے ان کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق 20 سال کی خواتین کے ہاتھ کی گرفت 75 پاؤنڈ کا وزن پڑتا ہے، جبکہ یہ وزن 70 سال میں 53 پاؤنڈ رہ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 20 سالہ مرد 119 پاؤنڈ کا وزن ڈالتا ہے، جبکہ 70 سال میں یہ 85 پاؤنڈ پر رہ جاتا ہے۔ دوستو، 14 ممالک میں کی جانے والی تحقیق سے سامنے آیا ہے کہ گرفت کے زور میں 11 پاؤنڈ زنک کی کمی ہونے پر جلد انتقال ہونے کے امکانات 16% بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جان لیوا دل کا دورہ پڑنے کے امکانات 17% اور سٹروک ہونے کے امکانات 9% بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور پر ڈاکٹر دل کا دورہ پڑنے یا سٹروک کے امکانات جاننے کے لیے مریضوں سے سوال نامہ پر کرواتے ہیں، جن میں ان کی عمر، تمباکو نوشی کرتے ہیں یا نہیں، موٹاپا، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، کہاں رہائش ہے اور خاندان میں بیماری ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کا اندراج کروایا جاتا ہے۔ دوستو، ماہرین نے اپنی تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ سونے سے قبل ٹی وی دیکھنے یا موبائل فون کا استعمال کرنے والوں میں موٹاپے کا شکار ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے نیشنل اکیڈمی آف سائنس جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ہالینڈ کی لیڈن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے محققین نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا کہ موٹاپے میں اضافے کا براہ راست تعلق آپ کی نیند سے ہوتا ہے۔ مصنوعی روشنی میں سونے یا پھر سونے سے قبل ٹی وی دیکھنے اور موبائل فون کا استعمال کرنے والے افراد میں چکنائی کو توانائی میں تبدیلی سے اگر آپ کو بھوری چربی کے خلیات یعنی براؤن فیٹ کے خلیات بری طرح متاثر ہوتے دکھائی دیں تو آپ کو موٹاپے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تحقیق سے منسلک سائنسدان سینڈر کوئچ کا کہنا تھا کہ موٹاپے پر قابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر انسان سونے سے قبل مصنوعی روشنی کا کم سے کم استعمال کرے۔ دوستو، دل کے عام مرض کی 7 خاموش علامات ہیں۔ واضح رہے کہ بغیر عارضہ قلب یا ایٹریل فیبریلیشن دل کی دھڑکن کی رفتار میں تبدیلی کا سب سے عام مسئلہ ہے، جس کے نتیجے میں دھڑکن کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا ہونے پر لگتا ہے کہ دل دوڑ رہا ہے، سینے میں درد اور کمزوری وغیرہ کا احساس ہوتا ہے، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ دل کمزور ہو جاتا ہے اور خون کے لوتھڑے بننے لگتے ہیں، جو ہارٹ فیلئر یا فالج کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ مگر اس مرض کی علامات سے واقفیت متعدد خطرات سے تحفظ دے سکتی ہے۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی چیز ہے دل کی دھڑکن میں اکثر بے قاعدگی۔ اس مرض کے شکار اکثر افراد بتاتے ہیں کہ ان کا دل بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ عام طور پر صحت مند دل کی دھڑکن 1 منٹ کے دوران 50 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے، مگر ایٹریل فیبریلیشن کے شکار افراد میں یہ تعداد 450 تک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا تناؤ یا تھکاوٹ اگر آپ لوگوں کو ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ آپ کو ایٹریل فیبریلیشن کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کا حل آپ لوگ ورزش کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے سینے میں درد، تھکاوٹ اور سر ہلکا ہونے کا احساس۔ دل بھاگنے کی علامت سے ہٹ کر سینے میں درد، سر ہلکا محسوس ہونا یا تھکاوٹ بھی اس کی علامت ہے، جو اکثر ہارٹ اٹیک کی علامات بھی ہوتی ہیں۔ مگر اس مرض میں ایسا متلی، قے، پسینہ آنا یا کھانسی کے بغیر ہوتا ہے۔ مریضوں کو سینے میں درد کا احساس چند منٹوں سے لے کر کئی گھنٹوں تک ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد میں ایٹریل فیبریلیشن بغیر علامات کے ہوتا ہے، خاص طور پر اگر عمر 60 سال سے زائد ہو، جس کے لیے ڈاکٹروں سے علاج کروانا پڑتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک ایٹریل فیبریلیشن کا سبب تو واضح نہیں،
مگر یہ ممکنہ طور پر امراض قلب کے دیگر مسائل کی وجہ سے ہی لاحق ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور دیگر امراض بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیند کے دوران خراٹے یا نظام تنفس میں خرابی کے باعث جسم میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور انسان اچانک جاگ اٹھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایٹریل فبریلیشن کے بیشتر مریض خراٹوں کے عادی ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق بھی موجود ہے۔ اسی طرح نیند کے دوران سانس کے نظام میں خرابی کے شکار افراد میں دل کے اس مرض کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر بر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کو کمزور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایٹریل فبریلیشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے ڈائبٹیز اور ایٹریل فبریلیشن کے درمیان بھی مضبوط تعلق دریافت ہوا ہے، جس کی واضح وجہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ڈائبٹیز کے شکار افراد میں اس مرض کا خطرہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا اعصابی نظام میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دوستو، اینگزائٹی، گھبراہٹ اور فوبیا یہ ایک عام انسانی احساس ہے۔ ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل یا کڑے وقت سے گزرتے ہیں۔ خطرات سے بچاؤ، چوکنا ہونے اور مسائل کا سامنا کرنے میں عام طور پر خوف اور گھبراہٹ مفید ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ احساسات شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کاموں سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ فوبیا کسی بھی ایسی مخصوص صورتحال یا چیز کا خوف ہے جو خطرناک نہیں ہوتی اور عام طور پر لوگوں کے لیے پریشان کن نہیں ہوتی۔ ذہنی علامات کی بات کی جائے تو آپ کے پاس مختلف قسم کی گھبراہٹ کا شکار افراد میں ذہنی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ شک و شبہات کے اندر مبتلا دکھائی دیتے ہیں، کچھ کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پریشانی کی صورتحال میں ہوں۔ ایک ایسا شخص جسے فوبیا ہو، اس میں اوپر بیان کی گئی گھبراہٹ کی شدید علامات پائی جاتی ہیں، جیسے بدہضمی، اسہال، نیند کے مسائل، بے ہوش ہو جانے کا ڈر ہونا، چڑچڑے پن کا احساس، سر چکرانا، توجہ مرکوز نہ کر پانا، سانس کا تیزی سے چلنا، پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہونا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تکلیف دہ گھبراہٹ یا فوبیا کا سامنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے تحقیقات سے کہ آپ کی طبیعت جو ہے یہ فوبیا کے نتیجے میں خراب بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی نشہ اور اشیاء، مثلاً جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ایمفیٹامائنز ہوتی ہیں، ایکسٹیسی والی میڈیسنز ہوتی ہیں، تو یعنی اس طرح کی جو ڈرگز ہیں یہ بھی آپ کو گھبراہٹ کے شکار وغیرہ کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بھی ڈرگ نہ لیجیے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے الف لام میم۔